پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، عمران خان کی موجودگی میں، نواز شریف کے ریسنٹ اسٹینڈ کی موجودگی میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کس نے کرنے ہیں؟ آئی سی کے چیف نے کرنے ہیں۔ این آر او کس نے دینا ہے؟ آپ یہ کہہ دیں کہ جی این آر او جو ہے فوج دیتی ہے، لیکن فوج کس کے تھرو کرے گی؟ عمران خان پریشر میں آ جائے گا۔ عمران خان کی اپنی بیوقوفیاں اپنی جگہ ہے، اسی وجہ سے جائے گا۔ جلسے جلوسوں سے عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمیر جامی آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اوریہ صاحب کے ساتھ جو میں نے گفتگو ہوئی گزشتہ روز وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور جو سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے تھے خاص کر پی ڈی ایم کو لے کر، اس کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا نواز شریف کی جانب سے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ جو لاہور میں ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان میں، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ ٹاسک دیا گیا مریم نواز کو کہ مینار پاکستان کا جلسہ اس قدر بڑا ہونا چاہیے۔ ایک تو جو عمران خان کا جلسہ ہوا تھا اکتوبر میں 2011 میں، ایک تو اس سے بہت بڑا ہو، دوسرا خادم حسین رضوی صاحب کا جو جنازہ ہوا تھا اور اتنی زیادہ عوام آ گئی تھی، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اتنے زیادہ عوام کم از کم آپ ٹارگٹ رکھیں، اتنا بڑا جلسہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ان کی جانب سے ایک یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اچھا، اور دوسرا یہ تھا کہ خواجہ آصف اور شہباز شریف، خواجہ آصف نے کاشف عباسی کے پروگرام میں کچھ دن قبل اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اب ہمیں مفاہمانہ راستہ اپنانا چاہیے، مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، اور اس ضمن میں جو میڈیا ہے اس کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ہیں یہ باضد ہیں کہ ایک تو استعفے دینے پہ لانگ مارچ کیا جائے، استعفے دیا جائیں اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، اور جبکہ پیپلز پارٹی کا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کا جو رویہ ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی والا ہے، وہ اس قدر شدت کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ان کے پاس ایک بڑی اچھی آپشن ہے اگر وہ حکومت کے لیے واقعی مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی جو سندھ حکومت ہے اس سے مستعفی ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ بہرحال یہ کچھ سوالات تھے، اور یہ اب کل ہونے جا رہا ہے، ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں 8 دسمبر، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مذاکرات کیے جائیں، وہ استعفے دیے جائیں یا پھر لانگ مارچ کیا جائے۔ یہ کل کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا، اور کل کے اجلاس کے جو فیصلہ ہوگا اس کے لیے جو آپ کہہ لیں کہ مہر تصدیق ثبت ہوگی، یا اس میں جو ایک اچھا عمل اس میں تب ہی ہو سکے گا اگر لاہور کا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ تو لاہور کا جلسے پر صاحب کی اب نظریں ہوں گی، اور آج مینار اس کے لیے مریم نواز جو ہیں وہ ریلیوں کی صورت میں مختلف حلقوں کا دورہ کر رہی ہیں۔ یہ گفتگو سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنمائی خواجہ آصف سے ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اب جتنی بھی لڑائی جھگڑے وہ چھوڑ دینے چاہیے، میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بہت کچھ ہو چکا، مل کر بیٹھ کر ہمیں ایک معاہدہ طے کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جو آئی ایس اے چیف ہیں جنرل فیض صاحب، انہوں نے ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک لیکچر کے دوران جتنے بھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے کچھ صحافی چیدہ ان کو بھی یہ کہا ہے کہ ایک عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، اور دوسری طرف مریم نواز اپنی اس ساری جو ایک شدت والی جو ان کی تقریریں ہیں یا ان کا رویہ ہے اس سے وہ نیچے نہیں آ رہی۔ شہباز شریف صاحب باہر آئے تھے، چودھری پرویز الہی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ اب سر یہ اندر کی خبر کیا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہوا تو یہ نواز شریف والا کہاں پہ اسٹینڈ کرے گا اور مریم نواز کہاں پہ اسٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان کی موجودگی میں اور نواز شریف کے ریسنٹ اسٹینڈ کی موجودگی میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کو غائب کر کے ہوگا تو ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، معاہدہ آپ کے گرینڈ مذاکرات کس نے کرنے ہیں؟ آئی سی کے چیف نے کرنے ہیں۔ این آر او کس نے دینا ہے؟ عمران خان نے دینا ہے۔ عمران خان نے دینا ہے، انتظامی جتنے بھی ہے اس نے کرنا ہے۔ جو بھی ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جی این آر او جو ہے فوج دیتی ہے، لیکن فوج کس کے تھرو کرے گی؟ پرائم منسٹر کے تھرو کرے گی۔ لیکن سر یہ اتنا جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے اور لاہور کا جلسہ 13 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان پریشر میں آ جائے گا؟ دیکھیں، جلسے کبھی کسی کو پریشر میں نہیں لا سکتے، کچھ اور چیز تو لا سکے۔ ملتان کا جلسہ واز اے فیلئر۔ ملتان کے جلسے میں 3,500-4 ہزار بندہ اکٹھا ہوا تھا، 1 بجے شروع ہو رہا تھا، 4:30 بجے شروع کیا گیا۔ پشاور کے جلسے میں 2.5 گھنٹے وہ انتظار کرتے تھے۔ پشاور کا جلسہ واز اے فیلئر، میں انتظامی طور پہ بتا رہا ہوں۔
آپ کے ٹی وی کے چینل میں بڑا اچھے جلسے ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر عمران خان کی بیوقوفی تھی، اگر اس کو قاسم باغ میں الاؤ کر دیا جاتا اس کو تو عمران خان تو جلسہ فیل ہو جاتا. یہ تو میں آپ کو یعنی کہ انتظامی حوالے سے اس کو صحیح ٹیکل نہیں کیا گیا. اب کہہ لیں جلسے جلوس سے کبھی کسی ہاں عمران خان کی اپنی بیوقوفیاں اپنی جگہ ہے، اسی وجہ سے جائے گا. جلسے جلوسوں سے عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا جلسے جلوس ہونے سے لوگ جو ہے وہ بازار سے روٹی لگانا بند کر دیتے ہیں؟ کیا جلسے جلوس سے سیکریٹریٹ کا کاروبار دفتر بند ہو جاتا ہے؟ کیا اسپتال میں مریض جانا بند ہو جاتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا جلسہ ہوا، باہر نکالی، آپ کو ٹی وی میں خبریں مل گئی، ختم. جلسے تو کبھی کسی کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ سب سے بڑا بہانہ تھا کہ یہ چاہیے کہ 24 دن ہم نے عمران خان نے دھرنا دیا، ہمیں کام نہیں کرنے دیا. 1.5 کلومیٹر کا علاقہ اور 2.5 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے وہ مینار پاکستان 11 پارٹیاں مل کر کر رہی ہیں، تو اتنا بڑا جلسہ ہو جائے گا کہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھر دیں ایک دفعہ؟ یہ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں، خادم رضوی ایک سٹینڈرڈ طے کر گیا آپ کے لیے. ہاں، سننے میں بھی یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک ہدایت جاری کی ہے کہ جتنا بڑا جنازہ ہوا ہے اتنا بڑا جلسہ ہوگا. اتنا مشکل ہے، اب مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس کے اپنے دیوبندی بھی نہیں ہیں اس وقت، اور نون لیگ کے ساتھ تو لوگ نہیں نکلتے، اور پیپل پارٹی کا تو ویسی اوقات ہی کوئی نہیں اس علاقے سے. لوگ کون لے کے آئیں گے؟ نورانی میاں لے کے آئے. انس نورانی کا بریلوی مکتبہ فکر کو تھوڑا سا افیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس قابل ہیں کہ وہ کر سکیں؟ اصل نورانی کا بریلوی فکر خادم رضوی کے پاس. بریلوی مکتبہ فکر جتنا بھی ہے وہ سارا ان کے ساتھ ہی ہوگا، مطلب وہ اس کا خادم رضوی جو ہے وہ اس کے پاس ہے، اس کا سارا جو مکتبہ فکر، وہ چاہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا.